اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ میرا نماز کے لیے آنا، میرا اللہ سے دعا کرنا، میرا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ سے توفیق مانگیں اور پھر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے سامنے جھکنے کا، مساجد میں آنے کا، اس کی رونق بننے کا اور اپنے دین کی طرف مائل ہونے کا ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے، اور ہمیں اس بات فخر ہے الحمدللہ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اندر علماء کی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن چند ایک چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ یہ بات محسوس کر سکیں گے کہ میرے اعمال قبول ہیں یا رد کر دیے گئے۔ آیا وہ جو توبہ میں نے کی تھی وہ اللہ نے قبول کر کے میرا نامہ اعمال صاف کر دیا ہے، یا ابھی تک وہ سارا کچھ لکھا ہے اور میرے توبہ کو رد کر دیا گیا ہے؟ ان میں سب سے بنیادی اور اہم چیز ایک انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اخلاص ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا۔ یہ اس کے احسانات اور اس کے انعامات میں سے ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں دوبارہ بخشش کا ہمارے لیے یہ سامان کیا۔ وقت پھر وقت ہے، اس کا کام ہے گزرنا اور چلتے رہنا اور گردش میں رہنا۔ کامیاب ہے وہ انسان جس نے کما حق ہو استفادہ کیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اپنی جنت کا سامان کیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے۔ چند باتیں یاد رکھیں جو تمہیدی طور پر میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان، وہ الگ بات ہے کہ وہ گناہوں کا پتلا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی ایسے مواقع گزرتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے گناہوں کا سامان ہو جائے، جیسے رمضان ہے، تو ایک انسان کو اس بات کا ادراک اور احساس کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں میری زندگی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے مجھے یہ موقع میسر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ایک انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے توفیق ملتی ہے، اسے استعداد ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، شرمندگی اور ندامت کے 4 آنسو بہاتا ہے، تو اسے اللہ رب العزت کی رحمت پر پورا یقین اور اعتماد اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اسے معاف کریں گے۔ جب یہ یقین، یہ اعتماد اور یہ ایمان اور یہ پختگی ہوگی ایک انسان کے اندر، وہاں اسے یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ ایک انسان چاہ کر بھی اللہ رب العزت کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی وہ اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جس طرح اللہ رب العزت کا حق بنتا ہے، ان نعمتوں کا شکر وہ نہیں ادا کر سکتا جو اس پر ہیں۔ لیکن اگر کہیں میری غلطیاں اتنی زیادہ ہوں اور کہیں میرے اخلاص میں کہیں کمی واقع ہو جانے کے بعد میری توبہ کو میرے منہ پہ دے مارا جائے یا میرے اعمال کو رد کر دیا جائے، تو کہیں یہ خوف کا عالم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے اور یہ اس کا عدل اور انصاف ہے۔ تو مومن ہمیشہ 2 پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، ایک امید کا کہ اسے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف کریں گے، اسے امید بھی ہے اس کی رحمت پر، اور دوسرا خوف کا کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو جہاں ہمیں امید ہے وہاں ہمیں خوف بھی ہے، لیکن ہم امید کا دامن نہیں چھوڑتے اور امید والا پلڑا ہم زیادہ جھکاؤ میں رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اگر آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ کیا میرے اعمال قبول ہو گئے ہیں، یا میرے اعمال میں اتنی طاقت، اتنی نظافت، اتنی پاکیزگی، اتنی طہارت، اتنا اخلاص موجود تھا کہ انہیں اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے، تو آپ بعد والی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ اعمال کی قبولیت ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اندر علماء کی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن چند ایک چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ یہ بات محسوس کر سکیں گے کہ میرے اعمال قبول ہیں یا رد کر دیے گئے۔ آیا وہ جو توبہ میں نے کی تھی وہ اللہ نے قبول کر کے میرا نامہ اعمال صاف کر دیا ہے، اب میرا بائیں جانب لکھنے والا فرشتہ اس کا پچھلا سارا کھاتا صاف ہے، وہ بالکل سفید ہے، یا ابھی تک وہ سارا کچھ لکھا ہے اور میرے توبہ کو رد کر دیا گیا ہے؟ ان میں سب سے بنیادی اور اہم چیز ایک انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اخلاص ہے کہ وہ مخلص کتنا تھا۔ نمبر 2، انتہائی اہم اور بنیادی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنی آنے والی زندگی، توبہ کے بعد والی زندگی کا جائزہ لے
کہ وہ زندگی اب کس طرح کی ہے. جس چیز سے توبہ کی آج بھی شرمندہ ہے، جس چیز سے توبہ کی کیا آج بھی اس سے دور بھاگتا ہے، جس چیز سے توبہ کی تھی کیا آج بھی اس کے دل میں نفرت موجود ہے. جس دن توبہ کی تھی تو نفرت تھی، ندامت تھی، شرمندگی تھی، دوبارہ نہ لوٹنے کا عہد تھا، اخلاص تھا، اللہ کی طرف رجوع تھا اور معافی کا طلبگار تھا. کیا آج بھی رمضان گزر جانے کے بعد اور چند دن توبہ کے گزر جانے کے بعد اور فتنوں بھری دنیا میں اپنے معاملات کو دوبارہ شروع کر لینے کے بعد کیا آج بھی وہ احساس زندہ ہے؟ کیا آج بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کا رب دیکھتا ہے؟ کیا آپ کے اندر آج بھی یہ احساس زندہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں گا تو اللہ رب العزت کا مراقبہ مجھ پر ہے؟ کیا آج بھی آپ کے ذہن میں یہ احساس زندہ ہے توبہ سے لے کے آج تک کہ ہاں میں نے فلاں چیز سے توبہ کی تھی، میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا؟ کیا آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو احکامات میرے اس مخصوص وقت میں فرض تھے اور میں نے کہا تھا یہ غلطیاں اور کوتاہیاں میری اپنے نفس کی طرف سے تھی، آئندہ نہیں ہوں گی؟ آپ نے وہ کام چھوڑ کے وہ کام کرنے شروع کیے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، تو یقین مانیں آپ کی توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی پہلے سے بہتر نہیں ہے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ماحول کو دیکھتے ہوئے حالات ایسے تھے، لوگ بیٹھے تھے توبہ کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا، میں نے بھی توبہ کی، چند لمحوں کے لیے میں نے ذہن میں یہ باتیں ڈالی، شرمندگی بھی آئی، احساس بھی ہوا، باہر نکلا، توبہ کو یہاں پہ جھاڑ کے نکل چلا گیا، یہاں سے نکلا دنیا کے اس گردش ایام میں، دوبارہ جب پڑا رمضان کا مہینہ نکلا، برکات نکلی، یہ اللہ کا فضل اور کرم، یہ دوبارہ پتہ نہیں کس کو نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جیسے ہی ایک انسان مسجد سے باہر نکلا، یہ رمضان کے مہینے سے باہر آیا، آخری رات یا عید کا دن اس انسان کی زندگی کا پھر اسی طرح تھا جس طرح توبہ سے پہلے تھا. یا آپ اس کے بعد یہ احساس نہیں کرتے، یا آپ کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ میری زندگی میں کچھ بدلاؤ ہے، تبدیلی ہے، میں آج بھی نماز کا پابند ہوں، میں آج بھی مسجد میں پہلے آتا ہوں، میں آج بھی قرآن کی قرات کرتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں، میں آج بھی صدقات اور خیرات کا پابند ہوں، مجھے وہ لذت محسوس ہوتی ہے، آج مجھے مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. اب میں اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میری آنکھوں سے اسی طرح آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی طرح احساس رکھتا ہوں کہ اللہ جیسے رمضان میں دیکھتا تھا آج بھی مجھے دیکھتا ہے. یقین مانیں اگر یہ احساس ہے تو اعمال قبول ہیں، اگر یہ احساس نہیں اور زندگی میں بدلاؤ نہیں تو اللہ سے ڈریں، نہ آپ کی توبہ قبول ہے نہ آپ کے اعمال قبول. آپ نے رسمی طور پر معاملہ کیا تھا، لوگ روزے دار تھے، آپ نے بھی روزہ رکھ لیا، مقصود حاصل نہیں ہوا. لعلکم تتقون کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ پورے سال کے لیے آپ کی پریکٹیکل ورک شاپ ہو جائے. آپ نے منہ کا روزہ رکھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، آپ نے گالی نہیں دی، آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو جبر اور برداشت کے ساتھ رکھا، آپ نے کئی حرام تو دور کی بات ہے حلال چیزوں سے پرہیز کرتے رہے. یہ پریکٹس تھی. اگر یہ پریکٹس رمضان کے بعد جاری ہے، اب آپ حلال چیزیں کر سکتے ہیں، بس حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اگر وہ پریکٹس ہے تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں وہ ہمارے روزوں کو قبول کرے گا. لیکن وہی حرام کام ہے، زندگی کی وہی ڈگر ہے، اور وہ معاملات اتنے اخلاص کے ساتھ نہیں تھے جتنے اللہ نے کہے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ حالات دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی نہیں، اللہ رب العزت کی توفیق کا معاملہ ہے کہ کئی لوگ اس طرف رخ کیا، کئی لوگوں نے مساجد کا منہ دیکھا، کئی لوگوں نے مساجد میں اپنا وقت لگایا، کئی لوگوں نے مساجد کو وقت دیا، سجدے میں رہے، قیام میں اور رکوع میں رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق رمضان کے بعد نہیں دی. تو میری اور آپ کی تو ہمت ہی کوئی نہیں ہے بھائی صاحب. لا حول ولا قوت الا، میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ ہماری جرت ہی کیا ہے؟ ہم تو قدم نہیں اٹھا سکتے اس کی توفیق اور اس کی طاقت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر. وہ قدم اٹھنے والا چاہے برائی کی طرف ہو یا مسجد کی طرف ہو، اس کے حکم اور اس کی چاہت اور اس کی توفیق کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک انسان، آپ دیکھتے ہیں باہر، آپ بازار سے آئے ہیں یا باہر دنیا کے کام کاج سے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی میں مشغول ہیں، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات میں اور گردش ایام کے ساتھ وہ بھی اسی بہاؤ میں بہہ رہے ہیں. ان چند لوگوں یا ان کئی ہزار لوگوں میں سے یہ چند لوگ جو مساجد کی طرف آئے ہیں،
اور ان میں سے وہ لوگ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور وہ لوگ جو صبح سے آ کے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو رمضان میں آتے رہے، اللہ نے اب توفیق نہیں دی، یعنی اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ میرے گھر میں آئے، اور کئیوں کو اللہ رب العزت نے اپنا بنا لیا، آئے، معاف کیا اور پھر اپنا بنا لیا۔ وہ آج بھی مساجد کی رونق ہے، ان کو احساس ہے، اللہ نے ان کو مٹھاس چکھا دی، ان کو اب وہ لذت آتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ باتوں کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ یقین اور عقیدہ بنائیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ میرا نماز کے لیے آنا، میرا اللہ سے دعا کرنا، میرا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ سے توفیق مانگیں اور پھر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے سامنے جھکنے کا، مساجد میں آنے کا، اس کی رونق بننے کا اور اپنے دین کی طرف مائل ہونے کا ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے، اور ہمیں اس بات فخر ہے، الحمدللہ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند ایک تمہیدی کلمات تھے، اس بات کا جائزہ لیتے ہوئے کہ آپ نے اگر گھر میں معاملات کیے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، میری مائیں اور بہنیں، یا چھوٹے بچے ہیں یا آپ ہیں، آپ نے رمضان کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو شروع کی تھیں اور کچھ ایسی چیزیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا تھا، اللہ کا واسطہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور ایک دفعہ آپ کا سارا نامہ اعمال اللہ نے صاف کر دیا ہے تو اسے گندا نہ کریں، اسے دوبارہ کالا نہ کریں۔ زندگی کے ان ایام کا اور سانسوں کی سٹوری کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گزشتہ کے بارے میں جب معافی مانگ لے تو آنے والی زندگی کے بارے میں وہ اچھی امید رکھتا ہو، اچھی نیت رکھتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے اسی تسلسل کی طرف لوٹیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش، پھر پیدائش کے بعد آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، مکے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت، اور ہجرت کے بعد کے سن 6 ہجرت کے تک کے معاملات کو ہم گاہے بگاہے تفصیلاً اور اجمالاً دونوں طریقوں کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے غزوات کو لے کے، بدر، احد ہے اور خندق، دیگر غزوات کو لے کے ذکر کرتے ہوئے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمرہ کرنے تک یعنی سن 6 ہجری تک پہنچے تھے۔ آپ علیہ السلام عمرے کے لیے نکلے تھے، روک دیے گئے، یہاں ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ سن 6 ہجری کے اواخر کے ایام۔ اس معاہدے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے جو کام شروع کیے، ان میں سب سے پہلا کام اللہ کے نبی علیہ السلام کا پوری دنیا کے حکمرانوں کی طرف خطوط کا سلسلہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، صرف ایک خاص خطے کے لیے نہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو چیزیں مجھے دی گئی ہیں وہ 5 چیزیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مجھے پوری کی پوری کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، کسی خاص قوم، قبیلے اور خطے کی طرف نہیں بنا کے بھیجا گیا۔ لہٰذا اسی وظیفے کے پیش نظر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خطوط لکھ کے اور اس کے اوپر اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اور اپنے وظیفے کو پورا کرتے ہوئے یہ خطوط ارسال کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا خط آپ علیہ السلام نے حبشہ کے حاکم نجاشی کی طرف بھیجا۔ یہ اسحمہ اس کا نام تھا، لقب نجاشی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حبشہ کی طرف پہلے بھی مسلمانوں کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا تھا، جو کہ کئی ایک مسلمان ابھی وہاں پہ آباد بھی تھے۔ یہ نجاشی آپ علیہ السلام کا نامہ مبارک ملتے ہی یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو ادب اور احترام کے ساتھ آنکھوں کو لگاتا ہے، سر کو لگاتا ہے، ماتھے کو لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے اور مسلمانوں کی مزید تکریم اور عزت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغام بھجواتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں وہاں آپ تک پہنچ پاتا، لیکن میری طبیعت اور میرے معاملات اس طرح کی اجازت نہیں دیتے اتنا لمبا سفر کروں۔ اگر میں آپ کے پاس آ سکتا ہوتا تو میں خود آ کے آپ کے ہاتھ پاؤں چومتا اور آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا اور آپ کی نبوت کا اعلان کرتا۔ لہٰذا یہ مسلمان ہو گئے۔ بعض محدثین کا نزدیک یہی وہ مسلمان تھا جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ جس نے یہ فوت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا جنازہ غائبانہ طور پر پڑھایا تھا۔
اس کے بعد اسی سن 6 ہجری کے اواخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ام حبیبہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ اپنے شوہر کے ساتھ پہلے حبشہ ہجرت کر گئی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں ہی تھے، اسی دعوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہ اپنے خامد سمیت مسلمان ہوئی۔ یہاں سے حبشہ ہجرت کی، ہجرت کے بعد ان کا اپنا خامد مرتد ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی نجاشی کو کہا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، لہٰذا ان کو خواب آیا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یا ام المؤمنین، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا اور پیغام نکاح آئے گا۔ اور ام المؤمنین ام الحبیبہ کہتی ہیں کہ مجھے جب پیغام آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میرا نکاح ہوگا۔ لہٰذا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح بھی انہی ایام میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے فضائل کے بارے میں ہم اجمالاً کچھ نہ کچھ ذکر کر چکے ہیں۔ اب 6 ہجری کا سال جب گزرتا ہے اور اسی کے اواخر یا سن 7 ہجری کے ابتدائی ایام میں، اور بعض مورخین کے نزدیک محرم 7 ہجری میں، یعنی پہلے مہینے ہی میں سن 7 ہجری کے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور خط لکھتے ہیں۔ اس خط کی عبارت بھی اسی طرح کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف، اسے قیصر کہا جاتا تھا۔ روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا، جو موجودہ اٹلی ہے، اس کو قیصر کہا جاتا تھا، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کیسر و کسرا، روم اور فارس۔ تو یہ روم کا بادشاہ تھا، یہ بہت بڑی امپائر تھی، بہت بڑی حکومت تھی، اور بہت بڑا ایک ان کا معاملہ تھا، اور جنگوں کے میدان میں ان کا ایک نام تھا۔ لہٰذا جہاں جس طرف یہ منہ کرتے فتوحات ان کا مقدر تھی، اور خاص طور پہ ہرقل کے دور میں یہ جنگجو انسان تھا، انتہائی بہادر تھا، جری تھا، اور مذہبی اور عقدی طور پر یہ عیسائی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں شروع میں عبارت لکھی، کہا اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے، اگر تم مسلمان ہوگے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، کیونکہ تمہیں دیکھتے دیکھتے تمہاری رعایا بھی مسلمان ہو جائے گی، لیکن تم مسلمان نہیں ہوگے، تم پر اللہ تعالیٰ ڈبل بوجھ ڈالے گا، کیونکہ تم بھی کافر، تمہارے نیچے رہنے والے بھی تمہیں دیکھ کے کافر ہی رہیں گے۔ لہٰذا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیات لکھیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، کہ تم پتہ ہے تم عیسائی ہو، تم جانتے ہو تورات اور انجیل میں میری نبوت کا اقرار کیا گیا اور اعلان کیا گیا اور میری پیشن گوئی کی گئی ہے، لہٰذا کم از کم تمہاری کتابوں کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو تم بھی جانتے ہو کہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا میری دعوت بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کرو۔ لہٰذا آپس میں جو ہم نے بڑے پوپوں اور پادریوں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے، یہ تمہارے مذہب میں بھی حرام ہے، ہمارے مذہب میں، چلو اسی کلمے کے، اسی بنیادی عقیدے کے اوپر ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میری دعوت کو قبول کر لیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی صحابی کا تعین نہیں کیا کہ آپ اس کو لے کے جائیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو بھی کہتے تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے لیے ضرورت تھی کسی ایسے انسان کی، ایک تو وہ خود اس چیز کا اظہار کرے، اور دوسری بات کوئی ایسا انسان ہو جو اس قابل ہو، ان راستوں سے، ان علاقوں سے واقف ہو، گفتگو کا انداز رکھتا ہو وہاں جانے کا۔ تو یہ سارے معاملات درپیش تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی ایک انسان کا تعین نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے صرف یہ کہا، من ينطلق بصحیفتی هذه الى قیصر وله الجنہ، بھائی جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جو انسان میرا یہ نامہ مبارک کیسر تک لے کے جائے گا میں ضمانت دیتا ہوں ایسا انسان جنتی ہے۔ یہاں سے ایک صحابی کہتے ہیں وَإِن لَمْ تُقْتَلْ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وَإِن لَمْ تُقْتَلْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو ملے گی مر جانے کے بعد، کیونکہ مہم بہت بڑی ہے، کیسر تک جانا، جنگجو آدمی ہے، عیسائی ہے، پھر اس کے مذہب ہی کے خلاف اس کو دعوت دینا اور کہنا کہ سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے والی بات ہے۔ جنت تو ہے، چلے ایک انسان اپنی جان کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی کرتا ہے کہ وہ بچ کے واپس آ جاتا ہے، تو اگر وہ قتل نہ بھی ہو تب بھی یہ جنت والی گارنٹی برقرار ہے، یا صرف شہید ہو کے جو آئے گا، دے آئے شہید ہو گیا تو جنت میں جائے گا، یا واپس آ جائے بعد میں زندہ پہ رہے تو چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بچ کے واپس آ جائے، قتل نہ کیا جائے تو چلتا پھرتا جنتی ہے، میری طرف سے اسے جنت کی گارنٹی ہے کہ وہ جنتی ہے پکا۔ کہا پھر میں لے کے جاؤں گا، کہا ٹھیک ہے۔ یہ صحابی، ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ام سلمہ بھی کہتے ہیں
کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے اور ام سلمہ کو پوچھا پتہ کون ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی کھڑا ہے. کہا دہیہ کلبی نہیں، جبریل تھے. یعنی جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے تو اسی صحابی کی شکل میں آیا. تو یہ خوبصورت نوجوان تھے. لہٰذا دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ نامہ مبارک میں لے کے جاؤں گا. لہٰذا یہ صبر کرتے ہوئے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بصرہ کے حاکم کو دے دینا، وہ آگے پہنچا دے گا. اور ایک میں ہے کہ آپ نے خود جا کے اس سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ کچھ باتیں بھی کی، اس کا ذکر آگے آئے گا. اچھا یہاں تک تو یہاں سے یہ سفر شروع ہو جاتا ہے. دہیہ یہ نامہ مبارک لے کے چلے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ روم اور فارس یہ دو امپائرز تھیں اس وقت کی، دو طاقتیں تھیں اور دو سلطنتیں تھیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ چلتا رہتا تھا. لہٰذا ہوا یہ کہ ان کے جو مقدس مقامات ہیں یعنی بیت المقدس کو یہ اپنی وراثت سمجھتے ہیں یہودی اور وہ عیسائی اپنی سمجھتے ہیں. لہٰذا ہوا یہ کہ جو فارسی ہیں انہوں نے ایسا کیا کہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. چونکہ رومیوں کا ان کے ساتھ ٹسل تھی، کچھ عرصے کے بعد ہرکل نے فوج کشی کی اور ایرانیوں کو دھکیل کے بیت المقدس سے نکال دیا. اور اس نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو واپس لینے میں کامیاب ہو گیا تو یہاں سے روم سے چل کے بیت المقدس میں پیدل پہنچوں گا اور وہاں جا کے اس صلیب کو وہیں پہ رکھوں گا جس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا. اور سبحان اللہ عما یقولون کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن میں کی. تو جب یہ فتح ہو گئی یہاں سے یہ قیصر بھی نکل چکا تھا اور یہاں سے یہ خط لے کے بھی نکل چکے تھے. لہٰذا یہ یہاں سے بیت المقدس کی طرف سفر کرتا ہے اور بعض کہتے ہیں بصرہ رکتا ہے اور بعض کہتے ہیں وہاں بیت المقدس سے آ کے رکتا ہے. تو یہ رات کو سوتا ہے تو ایک عجیب سا خواب دیکھتا ہے. چونکہ یہ ہرکل جو تھا، اگر میں قیصر یا ہرکل کہوں تو یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں. قیصر لقب ہے اور ہرکل اس کا نام ہے. یعنی روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ہرکل اس کا نام ہے. تو یہ قیصر روم جو ہے یہ خواب دیکھتا ہے. یہ چونکہ خود بھی علم نجوم کا بہت بڑا ماہر تھا تو کہتا ہے کہ خواب دیکھتا ہے اور صبح اٹھ کے اپنے سارے پادریوں اور نجومیوں کو بلاتا ہے. کہتا ہے میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا ہے تو مجھے اس کی تعویل اور تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے کہا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کچھ ستاروں کا حال بھی اچھا نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہے ایسی قوم جو ختنے کرتی ہے ان کا بادشاہ نمودار ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ یہ ختنے کرنے والی قوم کون سی ہے؟ تو ان پادریوں نے کہا جی یہودی بھی ختنے کرتے ہیں. تو اگر ان کے بادشاہ نمودار ہونے کا کوئی معاملہ ہے کہ ان کا کوئی بادشاہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی سلطنت کی فکر لگ گئی ہے. اگر آپ کو اپنی سلطنت کی فکر ہے تو ایسے کریں کہ پوری کی پوری سلطنت میں یہ اعلان کروا دیں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کروا دیا جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. کہا چلیں دیکھتے ہیں. اس نے امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک خط لکھا اپنے ایک دوست کو جو اسی کے ہم پلہ تھا اور علم نجوم کا ماہر آدمی تھا. اسے اسی خواب کا ذکر کیا. اسے کہا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. اس نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا جو اس کے ذہن میں تھا، لیکن اس نے پادریوں سے ذکر نہیں کیا کہ یہ اسی نبی کی آمد کا اعلان ہے یا اسی نبی کی آمد کی خبر ہے جو عرب میں آنا تھا، جس کی تورات اور انجیل میں نشانیاں موجود ہیں. لیکن یہ بات اس نے اپنے دل میں رکھی، دوست کے ساتھ شیئر کی اور دوست نے اس کے ساتھ شیئر کر لی تھی. ابھی یہ معاملات چل رہے تھے، یہ باتیں ہو رہی تھیں اور اسی خواب کی تعبیر کے بارے میں گفت و شنید تھی. عرب کا ایک باشندہ پکڑ کر لایا گیا جو کہ بصرہ کے حاکم نے ایلچی بھیجا تھا اس کی طرف، کیونکہ اس نے کچھ خبریں سنائیں. کہا بھائی کون ہو؟ کہا عرب کا باشندہ ہوں. کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا وہاں پہ ایک بندہ ہے جو عربی النسل ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. تو وہ یہ باتیں کرتا. کہا تو کیا معاملہ؟ کہا جی ہوا یہ ہے کہ جس قوم میں اس نے دعوت کا اعلان کیا ہے اس قوم نے تو ماننے کے سے انکار. چند بندے تھے جب میں وہاں سے نکلا ہوں، چند بندے اس کے ساتھ تھے، باقی سارے اس کے مخالف ہو چکے تھے اور جنگیں اور یہ مکے سے چلا ہوا تھا. وہ کب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت بھی کر گئے تھے، یہ یہاں اب تک پہنچا. اس کے بعد جو خبر تھی جب یہ نکلا تھا اور اب یہ آیا یہاں پہ نہیں تھا، وہاں سے یہ مکے سے نکل گیا تھا اور پھر کہیں اس نے آگے یہاں سے ملاقات کی. کہا جب میں مکے سے نکلا تھا تو حالات یہ تھے کہ چند لوگ اس کے ساتھ تھے اور سارے کے سارا مکہ اس کے مخالف تھا. تو یہ معاملات تھے، مجھے اتنا ہی پتہ ہے. جب میں وہاں سے نکلا تھا تو یہی حالات.
اس نے کہا اس کے کپڑے اتارو. اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس نے بھی ختنہ کیا ہوا تھا. کہا اس کا مطلب ہے کہ میرا شک صحیح ہے. یعنی وہ جو عرب والے لوگ ہیں ختنہ تو وہ بھی کرتے ہیں، یعنی دین ابراہیم والے لوگ ختنہ تو وہ بھی کرتے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ میرا شک صحیح ہے کہ یہ ختنوں والا جو بادشاہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا وہ آخری نبی، اس کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا. لہٰذا اب یہ باتیں جاری تھیں تو یہ وہاں سے نکلتا ہے، سارے کے سارے پادریوں کو ایک محل میں اکٹھا کرتا ہے اور دروازے بند کر دیتا ہے. کہتا ہے بھائی بات سنیں میری، میں نے ابھی اس کے ذہن میں جو رائے ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے لیکن تھوڑا دیر بعد کرتا ہے. سارے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہیں اور نشستیں لگی ہوئی ہیں، اس نے دروازے بند کروا دی. اس نے کہا مجھے جو خواب آیا ہے اس کی تعبیر وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو. اس کی تعبیر یہ ہے کہ عرب سے ایک نبی نمودار ہوگا اور اس کا ظہور ہوگا، لہٰذا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں میری رائے پوچھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کی بیعت کر لینی چاہیے اور اس کی بیعت کر کے ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، یہ بات سلامتی والی ہے. تم کیا کہتے ہو مجھے بتاؤ. اب وہاں پہ سارے پادری بدکنے لگے، وہ بھاگے دروازوں کے، دیکھا دروازے بند ہیں. یہ کیا بے دینیوں والی بات ہے، نسو ہے تو پجو، یہ پاگل ہو گئے. انہوں نے بات کو سمجھا نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ بات آئی جس نے کئی لوگوں کے بیڑے غرق کیے اور ہرکل کا بھی کر دیا. انہوں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اسے سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے اسلام کا اعلان کر دیا تو میری سلطنت جاتی رہے گی. یہ جو میرے تابع ہیں لوگ، اس وجہ سے کہ میں عیسائی ہوں، اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے قربانی دینی پڑے گی، اور اسلام قربانی مانگتا ہے، کہیں پہ کسی جگہ پہ ضرور مانگتا ہے بھائی جان، تھوڑی ہو زیادہ ہو، کیونکہ ایک انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. بعض دفعہ اس کے اولاد میں، بعض دفعہ مال میں، بعض دفعہ جائیداد میں، بعض دفعہ اس کے اپنے نفس میں، بعض دفعہ گھر میں، بعض دفعہ بار میں. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، اور اسلام تو قربانی مانگتا ہے. اس سے قربانی وہ نظر آ رہا تھا اس سے. اور بعد میں جب ملاقات ہوئی دہیا سے بھی، اس میں اس وقت بھی اس نے اظہار کیا. میں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں نے صرف یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ اس کی بیعت کر لی جائے تاکہ میں تمہیں آزما سکوں کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے. دیکھا بہت شاطر تھا. اور میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تمہارے میں کتنے لوگ ہیں جو میری طرفداری کرتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے منافق کون کون بیٹھا ہوا ہے. سارے یعنی پکے ہیں نا اپنے عقیدے پہ، تو مجھے پتا چل گیا کہ تم اپنے عقیدے میں پکے ہو. اب سب نے سجدہ کیا اسے، تو اسے پتا چلا کہ ہاں، یعنی یہ بات کا احساس اسے ہو گیا کہ اگر میں نے یہ معاملہ کر لیا تو میری سلطنت جاتی رہے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قاصد یہاں پہنچتا ہے. دہیا کہتے ہیں کہ اس کے آنے کے لیے بیت المقدس کی طرف ایک قالین بچھایا گیا. اس قالین پہ چلنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، لہٰذا چپکے سے میں نے ایسی جگہ پر وہ نامہ مبارک رکھا کہ جہاں سے یہ گزرے تو اسے وہ نظر آ جائے، اور میں خود پیچھے ہٹ گیا. لہٰذا وہ گزرتے ہوئے اسے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ خط پڑا ہوا ہے اور کچھ نامہ مبارک ہے، تو اس نے وہ اٹھایا اور ساتھ لے گیا. دربار میں جا کے اس نے پڑھا تو وہی خدشہ جو اسے تھا وہ سامنے آ گیا. وہ خط بھی پہنچ گیا، خواب بھی آ گئی، تعبیر بھی ہوگی، دوست نے مشورہ بھی دے دیا اور خط بھی آ گیا. ہاں جی میں محمد رسول اللہ، تم اسلام قبول کرو، فلاں 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 فلاں. کہا یہ خط کون لے کے آیا ہے؟ دہیا نہیں نکلے. کہا چلیں جی ایسے انسان کو جان کی امان دی جاتی ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو خط لے کے آیا ہے وہ سامنے آئے. اب دہیا کہتے ہیں میں سامنے ہوا اور اس سے بات چیت ہوئی. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا عرب سے آیا ہوں، فلاں فلاں فلاں. کہا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اگر تو میری بات کو تم دھیان سے سننا چاہتے ہو تو اپنے ذہن سے یہ سلطنت کا لالچ اور اس طرح کے سارے اختلافات اور یہ سارا نکال کے میری چند باتوں کو سنو تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی، اور اگر وہ تم نے نہ سنی تو تمہیں بات سمجھ نہیں آئے. کہا سناؤ. دہیا نے چند باتیں کی، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دہیا کلبی کتنے انتہائی ذہین، فتین اور موقع کی مناسبت اور محل کے مطابق بات کرنے والے تھے. انہوں نے وہاں چوٹ کی جہاں پہ عقیدہ توحید کو ماننا اس کے لیے مجبوری بن گئی، اور اس کے عقیدے کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، اور وہ ماننے پر مجبور ہوا. لیکن اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے. اسی مہلت کے دوران
اس کا ٹاکرا ابو سفیان سے ہو گیا اور یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اب یہ اسلام کے مخالف بندہ ان سے ملتا ہے اور دہیہ قلبی سے انہوں نے مہلت مانگی ہوئی ہے، لیکن دہیہ قلبی نے کون سے الفاظ کہے جو اس کے دل پہ چوٹ کر گئے، اور پھر ابو سفیان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا جسے تاریخ نے درج بھی کیا اور سنہرے الفاظ سے درج کیا، جس کا ذکر وہ بعد میں عبداللہ بن عباس کے سامنے بھی کرتے تھے، اور عبداللہ بن عباس نے خود روایت کیا تھا کہ مجھے ابو سفیان نے یہ باتیں اس طرح بتائی تھی کہ ہرقل کے سامنے بیٹھ کے میں نے یہ باتیں کی تھیں۔ باتیں کیا تھیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، یہ سیرت کا عنوان ہے اور اس کے اندر ڈھیر سارے ایسے جگہ جگہ پر ایسے مواقع ہیں، ایسے موتی ہیں، ایسے اسباق ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے بچوں کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، جن کا تعلق آپ کے بچوں کے علم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہماری ازدواجی زندگی کے ساتھ، جن کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے جلدی تشریف لایا کریں، اور ویسے بھی جمعے کا معاملہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ بعد میں تو آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، چند باتیں سنی، ان میں سے کچھ کا سنا کچھ نہ سنا، بس وہ جو جس کا کوئی تعلق اور ربط نہیں پتہ اگلی اور پچھلی کلام کے ساتھ، اس کی کیا سمجھ آئے گی۔ تو ایک انسان جب امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے پہنچتا ہے، فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، اپنے فرشتے، اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹروں میں اس کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کو جا کے بتاتے ہیں، یا اللہ یہ دیکھ، یہ تیرا بندہ مسجد میں آیا تھا امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، اور امام کے ممبر پر چڑھنے کا ٹائم 12:30 تک ہے، اس کے بعد امام ممبر پر چڑھ جاتے اور فرشتے رجسٹر میں مل کے اندر آ جائے۔ اور یہ حدیث بار بار سنائی جاتی ہے تذکیر کے لیے، تاکہ جمعے والے دن اگر کوئی مصروفیت ہو تو وہ مصروفیت اتنی بڑی نہ ہو کہ جس کے سامنے فرشتے کا نام لکھ کے اللہ کے سامنے پیش کرنا آپ کو چھوٹا لگنے لگے۔ میرے خیال سے دنیا میں اتنی بڑی پریشانی کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ اس مجبوری کو اتنا بڑھا لیں کہ ایک طرف آپ کہیں کہ آج اللہ کے سامنے میرا نام پیش ہو، اور دوسری طرف ہو کہ میں نے سودا لینے جانا ہے، تو کہیں چلے ٹھیک ہے، نام نہ بھی پیش ہوا، سودا لے آیا۔ میرے خیال سے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک انسان کو پھر اس دن وہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ نکالنا پڑے گا اپنی زندگی کے لیے، تاکہ اللہ کے سامنے آپ کا نام پیش ہو، اور وہ وقت ہے 12:30 سے پہلے کا۔ اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو ربط کا پتہ ہوگا کہ آگے کیا بات تھی، آگے کیسے چلے، اللہ کے نبی کی زندگی آگے، اس کے بعد کیا سے اگلا قدم کیا تھا، آگے آپ علیہ السلام نے کیا کیا تھا۔ لہٰذا اس میں سیکھنے کی بھی کافی چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد شیطان کو آزاد کیا گیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ہم موت تک پابند ہیں۔ یہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان ہی اللہ کے احکامات سے آزاد ہو گئے۔ رمضان تھا، انہوں نے ایسے قید کیا ہوا تھا کہ نہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بول، قید تھا۔ رمضان گزرا، ہم آزاد ہو گئے، اب جو مرضی کریں۔ وہ اللہ نے کہا تھا رمضان میں پابندیاں لگانی ہیں، بس اس کے بعد جو مرضی کرو۔ ہم آزاد کیسے ہو گئے بھائی؟ ہم تو اللہ رب العزت کے پاس، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی نکیل ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جہاں موڑتا ہے مڑتا ہے۔ لہٰذا ہم پابند ہیں، یہ نہ بھولیں۔ آپ نے کلمہ پڑھتے ہوئے اعتراف کیا تھا اللہ تیرے مطابق زندگی گزرے گی۔ لہٰذا ایک انسان موت تک اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔